بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ کی زیارات اور تاریخی مقامات اور مقدس جگہوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تعارف ہو رہا ہے، ان کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی محبت نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، مدینہ کی ایک ایک گلی قابل احترام ہے، قابل زیارت ہے، باعث خیر اور باعث برکت ہے۔ ہر وادی کو، ہر کنویں کو، ہر جگہ کو ایک نسبت حاصل ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی کنویں ہیں، وہ مدینہ منورہ کی گلیاں ہیں، وہ مدینہ منورہ کی آب و ہوا ہے، وہ مدینہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے 10 سال اپنا مسکن بنایا، اور پھر اس مدینہ سے آپ کو ایسا پیار ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک کتنی بڑی لمبی زندگی ہوگی روضہ اطہر کے اندر جب آرام فرما ہیں، وہ سارا آپ نے مدینہ کے لیے پسند فرمایا، چنا اور انتخاب فرمایا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ کی محبت نصیب فرمائے۔ تو آج کی نشست میں ہم مدینہ منورہ کی کچھ کنویں ہیں، ان کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ ایک کنویں ہے بئر روما، اس کو بئر عثمان بھی کہتے ہیں، بئر روما اور بئر عثمان۔ یہ کنواں وادی عقیق میں ہے۔ یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا کنواں، اور بڑا اس کا اچھا میٹھا ٹھنڈا پانی تھا، لیکن یہ یہودی کی ملکیت تھا یہ کنواں، اور وہ یہودی بڑا کنجوس تھا اور بڑا لالچی تھا، تو وہ جو ہے پانی بیچا کرتا تھا۔ چونکہ پانی کی قلت تھی، بڑی کی تنگی تھی، اس وجہ سے وہ پانی اپنی مرضی سے بیچا کرتا، ریٹ زیادہ لگاتا تھا، مہنگا بیچتا تھا۔ لوگوں کے اندر پانی خریدنے کی قوت خرید ہی نہیں تھی، اتنا زیادہ ریٹ، اور پھر مجبوری تھی، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ بھئی جو بئر روما کو خرید کر وقف کرے گا مسلمانوں کے لیے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی تو اس پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، فرمایا رسول اللہ، یہ ذمہ داری میری ہے کہ اس کنویں کے بدلے اگر جنت مل رہی ہے تو یہ جنت میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری اور اس یہودی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھی یہ کنواں میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے 20,000 درہم اس کی قیمت لگائی، جو لاکھوں میں کیا کروڑوں میں بنتی ہے، بہت زیادہ قیمت بنتی ہے۔ عثمان نے فرمایا کہ دے دلا کے تو آدھا کنواں جو ہے، آدھا حصہ جو ہے وہ 8,000 میں 12,000 میں خرید لیا، سودا طے ہو گیا۔ 12,000 عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کر دیے، اور ترتیب یہ ہوئی ایک دن پانی عثمان کے ملکیت ہوگا، ایک دن پانی اس یہودی کی ملکیت ہوگا، اور وہ اپنے اپنے دنوں کے مطابق پھر اپنے پانی کا استعمال کے مجاز ہیں، جہاں چاہتے استعمال کریں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آتا تھا تو لوگ اس کا پانی بھر لیتے تھے، بلا عوض بھرتے تھے، کوئی اجرت نہیں تھی، کوئی مزدوری نہیں تھی، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی۔ اور جو غریب صحابہ کرام تھے، غریب لوگ تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دن آتا تھا تو اس دن وہ پانی اپنی ضرورت کے مطابق بھر لیتے تھے اور اتنی زیادہ مزید جمع کر لیتے تھے کہ اگلا دن بھی ان کا نظام چل سکے، خود بھی پئیں، جانور پئیں، کپڑے دھوئیں، اور پاکی طہارت اور اس کی وہ ساری ضرورتیں پوری کر سکیں۔ بہرحال اس طرح جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پانی اپنی ضرورتیں بھر کے پوری کر لیتے تھے، اگلے دن کی ضرورت بھی پوری کر لیتے تھے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب یہودی کی باری آتی تھی، جس دن یہ پانی بیچا کرتا تھا، اس دن گاہک ہی نہیں آتا تھا، کوئی مجبوراً کوئی آ گیا ایک آدھ تو آ جاتا تھا، ورنہ کوئی نہیں آتا تھا، کیونکہ ان کی ضرورت پوری ہو چکی ہے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہودی کہنے لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے اس پارٹنرشپ کی وجہ سے میرا تو نقصان ہو رہا ہے، میں تو اس سے لاکھوں روپیہ کمایا کرتا تھا، اور اب میرے دن میں کوئی آتے نہیں خریدنے کے لیے، آپ کے دن سارے لوگ پانی بھر کے لے جاتے ہیں، اس دن کی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ہمارے دن کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری کر لیتے ہیں، لہذا یہ تو میرا کاروباری اعتبار سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، لہذا اب یہ ہے کہ اب آپ یہ پورا کنواں مجھ سے خرید لیں۔ تو عثمان نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، اب کتنے پیسے دینے ہیں؟ عثمان نے فرمایا کہ پہلے تم نے اپنی مرضی کی، آج میں اپنی مرضی سے خریدوں گا، پہلے تمہاری مرضی کے مطابق میں نے خریدا۔ عثمان نے فرمایا کہ بھی جو آدھا حصہ ہے، پہلے میں نے آدھا حصہ 12,000 میں خریدا تھا، اب یہ آدھا حصہ اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت پوری ہو گئی، غریبوں کی مدد کرنا وہ پوری ہو گئی، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بیچنا ہے تو ٹھیک ہے، 8,000 درہم میں آدھے کنویں کے پیسے دوں گا، اور آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ چنانچہ پھر 8,000 درہم مزید اس کو دیے، 20,000 درہم میں یہ کنواں خرید کے وقف کر دیا، اور وہ کنواں اور اس کنویں کے اندر باغ ہے، آج بھی وہ موجود ہے باغ، اور وہ کنواں آج بھی موجود ہے بئر روما، اس کا نام اب بئر عثمان ہے، اور اس کے ساتھ باغ بھی لگا ہوا ہے، اور وہ نسل در نسل وہ باغات کی ترتیب، کھیتی باڑی کی ترتیب چل رہی ہے۔
چنانچہ آج بھی وہ کنواں وقف ہے اور اس کی آمدن وقف ہے اور اس کی لاکھوں میں آمدن ہے، اس سبزی سے، کھجوروں کے باغات سے، اس پانی سے جو آبیاری ہو رہی ہے، اور اس کی ساری آمدن جمع ہوتی ہے، اور وہ فقراء اور مساکین اور مسجد نبوی اور دیگر خیر کے کاموں میں، فلاحی کاموں میں وہ کنواں استعمال ہو رہا ہے۔ اور باقاعدہ ابھی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے بینک میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، اور وہ سارے پیسے اس اکاؤنٹ میں جاتے ہیں، پھر اس اکاؤنٹ سے پیسے لے کے حرم، مسجد نبوی اور دیگر غرباء، فقراء، مساکین کے اوپر وہ جو ہے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ تو عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی جاری و ساری ہے، وہ کنواں آج بھی جاری و ساری ہے، صدقہ جاریہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قبولیت دی کہ 1400 سال سے وہ کنواں بند نہیں ہوا، اس کا پانی ختم نہیں ہوا، اور الحمدللہ بہت سارے لوگ اس کے پاس سے جا کے وہ ضرورت کے لیے تھوڑا سا پانی بھی لے لیتے ہیں تبرک کے لیے بیر عثمان کا، اور اس کی ضرورتیں آج بھی جو ہے نا فقراء اور مساکین کے لیے پوری ہو رہی ہیں، اور یہ وقف ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرمایا تھا، تو حضرت عثمان نے جنت خرید لیا۔ ایک اور کنواں بیر عریس، بیر خاتم، بیر عریس الف رے یہ اور سین، بیر عریس، اور اس کو بیر خاتم بھی کہتے ہیں۔ یہ کنواں جو ہے یہ ہے مسجد قباء کے ساتھ۔ جب آپ مسجد میں نماز جا کے پڑھتے ہیں مسجد قباء میں، تو یہ قبلے کی طرف آپ کا منہ ہو تو دائیں طرف یہ فوارے بنے ہوئے ہیں، مسجد کا جو گیٹ ہے بالکل اس کی سیدھ میں آپ چلے جائیں تو وہ کنواں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے وضو فرما کر صبح صبح تشریف لاتے تھے، کبھی پیدل کبھی سواری پہ، اور قباء میں آ کے نماز پڑھتے تھے مسجد میں، اور عمرے کا ثواب حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر مسجد کے مغربی جانب جو دروازہ ہے، مغربی جانب جو دروازہ ہے، تو اس سے باہر نکلتے تھے، سامنے باغ تھا اور اس کے اندر کنواں تھا، اس کنویں میں تشریف لے جاتے تھے، کھجور کے باغات میں تشریف رکھتے تھے، ٹھنڈا موسم، ٹھنڈا پانی، بیر عریس کا پانی میٹھا بھی ٹھنڈا بھی، اور پھر اس کنویں میں تشریف رکھتے تھے، پانی پیتے تھے اور کھجور بھی تناول فرماتے تھے۔ تو پہلے وہ یہ مسجد قباء تک یہ سارا باغ ہوتا تھا، لیکن پھر مسجد کی توسیع ہوتی گئی آہستہ آہستہ، تو وہ باغ کٹتا گیا، لیکن وہ کنواں بھی آہستہ آہستہ روڈ کی توسیع وغیرہ کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن کسی زمانے میں کنواں تھا، اس کا پانی استعمال ہوتا تھا۔ اب اس کا اگر پانی استعمال کر بھی رہے ہیں تو اوپر سے روڈ لگا کے اس کو بند کر دیا ہے، اندر سے اس کا پانی استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو دائیں طرف باغ آپ کو نظر آئے گا، یہ باغ بھی اسی کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس کنویں کی بھی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا پانی پیتے تھے، تناول فرماتے تھے، اور اس کنویں میں بیٹھتے تھے اور کھجوری تناول فرماتے تھے۔ اس کنویں کی جو ایک تاریخی مشہور روایت جو حدیث ہے وہ اسی کنویں کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں تشریف لائے اور یہاں کے بیٹھے، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے پیچھے پیچھے آئے، اور حضور نے پوچھا تم یہاں کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے پیچھے میں بھی آ گیا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جاؤ اس باغ کا جو گیٹ ہے اس گیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اگر کوئی آئے تو مجھے بتانا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے دروازہ کھولنے کی تاکید کی، تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے ابوبکر صدیق، اور آخر عرض کی یا رسول اللہ ابوبکر صدیق تشریف لائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دو، جنت کی خوشخبری دو، سبحان اللہ، جنت کی خوشخبری بھی دے دو اور اندر آنے کی اجازت بھی دے دو۔ حضرت ابوبکر تشریف لے آئے، پھر دوبارہ دستک ہوئی، جی کون؟ حضرت عمر۔ یا رسول اللہ عمر تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری دو۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، گیٹ کھٹکا، جی کون؟ دستک ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور نے فرمایا ان کو جنت کی خوشخبری دو اور اندر آنے کی اجازت دو، لیکن کچھ مشکل اور سخت حالات ان کے اوپر آئیں گے، جو ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر آئے بھی۔ تو بہرحال وہ آئے، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے، حضرت عمر بھی آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو وہ آپ کے بالکل قدموں کی سیدھ میں سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے چونکہ حضرت عثمان بہت طبیعت میں حساسیت تھی، شرمیلے مزاج کے تھے، حیا طبیعت میں بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پاؤں نیچے لٹکائے ہوئے تھے اور شلوار مبارک یا چادر مبارک جو بھی پہنی تھی وہ اوپر اٹھائی ہوئی تھی، پنڈلی مبارک کھلے ہوئے تھے، گھٹنوں سے نیچے نیچے وہ آپ کا جسم مبارک کھلا ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان جب تشریف لائے تو آپ نے کپڑا مبارک نیچے کر دیا، نیچے لٹکا دیا، اور فرمایا جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں محمد کیوں حیا نہ کروں۔ تو بہرحال امام بخاری نے یہ روایت لکھی، مزے کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، فرمایا کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر آ کے آپ کے پہلو میں بیٹھ گئے، جنت کی خوشخبری، اور آج بھی حضور کے پہلو میں، اور وہ جنت میں آرام فرما، اور عثمان کو جنت کی خوشخبری دی، لیکن وہ حضرت عثمان آ کے آپ کے پاؤں کی جانب بیٹھ گئے تھے، اور آج بھی حضرت عثمان کی قبر آپ کے قدموں میں ہے۔ آپ جائیے جنت البقیع میں، جب اہل بقیع کی زیارت کریں، حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہوں تو آپ نے ایک جائزہ لینا ہے، جب آپ کھڑے ہو کے روضہ اطہر کی طرف منہ کریں گے، بالکل گنبد خضر آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا، ایسا لگے گا جیسے بالکل آپ
نے جیسے ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی اور اس وقت حضور کے قدم میں بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی وہ حضور کے حضرت عمر حضرت عثمان حضور کے پہلو میں، اور حضرت عثمان جو حضور کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ جس طرح جنت کی خوشخبری دی تھی آج بھی اسی طرح آرام فرما ہے۔ تو اس کے علاوہ اس کنویں کے حوالے سے ایک روایت اور بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسی کنویں میں حضور کے پاس تشریف لائے تھے، تو حضور نے اپنے جوتے مبارک ان کو دیے اور فرمایا جاؤ کہ یہ حضور کی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عمر باہر نکلے اور اعلان فرما رہے تھے، تو حضرت عمر راستے مل گئے، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا یہ جنت حضور کی، یہ جوتے حضور کی مبارک کی علامت ہے، نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا اور حکم دیا کہ جاؤ اعلان کرو، جو ہے نا کلمہ پڑھے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس پر حضرت عمر نے ان کو تھوڑا مکہ بھی مارا، وہ گر گئے اور فرمایا کہ جاؤ واپس، تمہیں پتہ نہیں ہے اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو لوگ نماز، اعمال، صدقہ، خیرات، جہاد اور دوسرے کاموں سے سستی کریں گے، اور جاؤ اب یہ بات لوگوں کو مت کہو۔ تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہ رسول اللہ، حضور نے، حضرت عمر نے تو مجھے اس طرح مارا بھی ہے اور منع بھی کر دیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضرت عمر نے بھی جو کیا میں نے بھی جو کیا ٹھیک کیا، حضرت عمر نے جو کیا وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کو جو فرمایا تھا اس کو قبول کر لیا۔ تو بہرحال یہ مسجد قباء کے جو مغربی جانب دیوار ہے، اس دیوار جو دروازہ ہے اس دروازے کی سیدھ میں جائیں گے جہاں فوارے بنے ہوئے ہیں، تو اس جگہ یہ بیر عریس ہے، اس کی بھی زیارت کریں۔ ایک بیر غرس ہے، بیر غرس یہ مسجد قباء سے شمالی جانب 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ جب آپ بس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کنواں، اس کا جو ہے نا وہ دیوار اور وہ بتائے جاتے ہیں، اب بھی موجود ہے، اس کا پانی زیر استعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیر غرس کو جنت کا کنواں فرمایا تھا، جنت کا کنواں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی بھی نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں تو مجھے جو غسل دیں گے بیر غرس کے پانی سے مجھے غسل دیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام اس پانی سے پانی کو بھر کے لے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دیا گیا بیر غرس کے کنویں سے۔ یہ راستے میں قباء جاتے ہوئے یہ کنواں نظر آتا ہے۔ ایک بیر ہا ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو تعارف پچھلی مجلس میں کروایا تھا۔ یہ بیر ہا، یہ اپنے مسجد نبوی میں جب آپ باب فہد سے داخل ہوں گے، 19 نمبر 20 نمبر گیٹ سے مین گیٹ ہے، داخل ہوں گے تو الٹے ہاتھ پہ بالکل پہلی جو پلروں کی لائن ہے تو اس میں آپ قالین اٹھائیں گے تو 3 کنویں آپ کو کھدے ہوئے مطلب نشانی کے طور پہ نظر آئیں گے۔ اس جگہ وہ کنواں تھا، اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جب حضور نے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک اپنا پسندیدہ مال، ہم تو کوشش کرتے ہیں نا جو چیز بچ جائے وہ صدقہ کر دو، کپڑا پرانا ہو جائے صدقہ کر دو، کھانا خراب ہو رہا ہے اب صدقہ کر دو، لیکن اللہ کو یہ محبوب نہیں۔ اللہ کو محبوب وہ ہے جو تمہیں محبوب ہے مال، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ تو وہ کنواں جو ہے باب فہد کے سے داخل ہو کے الٹے ہاتھ پہ علامات ہیں۔ تو اس موقع پہ حضرت ابو طلحہ انصاری، ان کے بعد جو پسندیدہ کنواں تھا، باغ تھا، حضور خود بھی یہاں تشریف لاتے تھے، اس باغ سے کھجور تناول فرماتے تھے، اس کنویں کا پانی بھی نوش فرماتے تھے، پیتے تھے، تو وہ کنواں انہوں نے وقف کر دیا تھا۔ یہ چند کنویں مدینہ کے جو میں نے آپ کی جن کا تعارف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ مزید کچھ کنویں انشاءاللہ اگلے نشست میں بیان ان کا تعارف کرواؤں گا۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔